منزل کا پتہ ہے نہ رہنما کی خبر ہے، تنازعات سے بھری تحریک انصاف کی شخصی سمت کھو کر رہ گئی ہے۔ اس جماعت کے اپنے اندر لڑائی ہے، باہر لڑائی ہے، سیاستدانوں سے لڑائی ہے، مقتدرہ سے لڑائی ہے۔ یہ جماعت قانون سے بھی لڑتی ہے اور عدالت سے بھی شکوہ کرتی ہے۔ تحریک انصاف کی صحافیوں سے لڑائی ہے، یہاں تک کہ امریکہ سے بھی لڑائی ہے، اور اب چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ اور بہنوں میں بھی لڑائی پیدا ہو چکی ہے۔ ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی وکیل لطیف کھوسہ سے بات کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی لطیف کھوسہ کو بتا رہی ہیں کہ ان میں اور چیئرمین تحریک انصاف کی بہنوں میں مسئلہ پیدا ہو گیا۔ گفتگو میں واضح تو نہیں ہوتا، لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی بہنیں وکیل لطیف کھوسہ سے ناراض ہیں، اور چیئرمین تحریک انصاف کے جو کیس لطیف کھوسہ کے پاس ہیں ان پر بہنوں کو تحفظات ہیں۔ لیکن بشرا بی بی کا موقف ہے کہ ان کے کیس تو لطیف کھوسہ ہی لڑیں گے، اور چیئرمین تحریک انصاف کا کوئی کیس بھی اگر انہیں تاخیر کا شکار ہوتا نظر آیا تو وہ کیس بھی لطیف کھوسہ کو ہی دیں گے۔ بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا، کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں، تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا۔ اچھا تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی، پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں۔ بس میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے، اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی۔ مزید گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی بہنوں کو لطیف کھوسہ سے شکایت ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کی، جس پر بشرا بی بی پوچھتی ہیں کہ ان تینوں کو لطیف کھوسہ کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی۔ پھر بشرا بی بی بتاتی ہیں کہ بہنوں کو زہر والی لائن لکھنے پر مسئلہ ہوا، اور انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف کو بتایا کہ لطیف کھوسہ نے سانحہ 9 مئی اور سائفر کیس پر چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی۔ تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں۔ میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں، ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے۔ وہ جس طریقے سے بول رہی تھی، میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں۔ تو وہ جی کافی بولی، بہت زیادہ بولی۔ تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں، بس میرے وکیل وہی ہیں۔ تو میں پھر اٹھ کے آ گئی۔ انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے، سائفر کے حوالے میں اتنا برا۔ نے اس آڈیو لیک کی تصدیق کی ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ کلائنٹ اور وکیل میں ہوئی گفتگو جس نے لیک کی اسے شرم آنی چاہیے۔ آج کی آڈیو لیک شرم آنی چاہیے جس میں یہ ذاتی بالکل، اگر اس قسم کی کانورسیشن کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتی ہے جس نے لیک کی ہے اسے شرم آنی چاہیے۔ سر ایسی کیوں آڈیو لیک ہوتی ہیں؟ مجھے کیا پتا ہو، آپ کو پتا ہوگا۔ آپ لوگ جو لیک کرتا ہے، جو ماشاءاللہ یہ جیل کی بات کر رہے ہیں آپ، لیک کون کر رہا ہے ویسے؟ لیک کون کر رہا ہے سر؟ مجھے کیا پتا ہو۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اینکر منیف فاروق اپنے ایک ویلاگ میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بشرا بی بی جو فون استعمال کر رہی ہیں وہ محفوظ نہیں۔ منیف فاروق نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بشرا بی بی کی فون پر کی گئی ایک انتہائی اہم گفتگو کسی کی تحویل میں جا چکی ہے۔ تحریک انصاف اس پر بھی اختلافات کا شکار ہے کہ اس کا چیئرمین کون ہے۔ سیاسی رہنماؤں کے ہوتے ہوئے بھی پارٹی کی قیادت وکلاء کو منتقل کرنا پڑی ہے، اور اختلافات کہہ لیں یا پھر رہنماؤں کی آپس میں بات چیت کا فقدان کہہ لیں، مسئلہ اس قدر شدید ہو چکا ہے کہ ایک پارٹی رہنما کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا۔ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پہلے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے کہا چونکہ چیئرمین تحریک انصاف توشخانہ کیس میں نااہل ہے، اس لیے وہ چیئرمین تحریک انصاف کا الیکشن نہیں لڑیں گے۔ پارٹی کے سینئر نائب صدر کا یہ بیان آنے کے بعد پہلے پوری تحریک انصاف نے اس سے لا تعلقی اختیار کی، پھر لطیف کھوسہ کا بیان سامنے آیا، جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہی رہیں گے۔ اگر اس بات سے ہٹ کر کوئی بھی بات سامنے آئی تو وہ غلط۔ بعد میں بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ گوہر علی خان چیئرمین تحریک انصاف ہوں گے، لیکن لطیف کھوسہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بیان انہوں نے دیا تھا وہی ٹھیک تھا۔ توشخانہ کیس میں فیصلے کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے نظر آئینی قانونی طور پہ وہ پارٹی کے آفس کے چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، تو لہذا خان صاحب نے جو ہے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی کے آفس کے لیے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے۔ اس قسم کا نہ فیصلہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جو
خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. آپ اپنے بیان پہ قائم ہیں, اس کا مطلب ہے وہ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر اور وہ صحیح نہیں کہہ رہے. بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے, میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. پارٹی کی قیادت کس کے پاس ہے؟ جب یہ بنیادی سا سوال ہی ابہام کا شکار ہے تو پارٹی کے دیگر معاملات کا حال اس سے بھی برا ہو چکا ہے. تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن کون کرائے گا, اس پر بھی لڑائیاں پڑ چکی ہیں. شیر افضل خان نے ورکرز کنونشن منعقد کرایا تو پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے کارکنوں کو پیغام بھیجا اور ان سے کنونشن میں شرکت نہ کرنے کا کہا. تحریک انصاف میں یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ پارٹی پر آنے والے مصائب کی وجہ چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں, کیونکہ توشخانہ سے لیے گئے تحفے ہوں, القادر ٹرسٹ کیس ہو یا پھر فرح گوگی پر کرپشن کے الزامات ہوں, ان سب میں بشرا بی بی کا ہی نام آتا ہے. اب آج سامنے آنے والی مبینہ آڈیو لیک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے وکیل کون ہوگا. یہ معاملہ بھی اختلافات کا شکار ہو چکا ہے.